کچھ آداب بھی ہیں. وہ کیا آداب کا لحاظ رکھیں گے؟ شخص جب ایسی محبت کسی سے کریں گا تو کیا ادب رکھیں گا؟ اب کسی فاسق فاجر گناہگار سے تو ایسی محبت نہیں کر سکتے نا، تو کچھ ادب کا آپ لحاظ رکھیں گے. وہ کیا کیا ہوں گے جو علماء لکھتے ہیں؟ اس میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ ایسی محبت کسی سے اللہ کے لیے کریں گے تو اس کا ادب یہ ہے وہ شخص عقل مند اور سمجھدار ہو. کہ تو اگر آپ کو بیوقوف اور بد دماغ انسان سے ایسی محبت کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ آپ کے لیے خیر کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمیشہ الٹ کریں گا، سمجھ؟ تو ایسے شخص سے آپ محبت کیجئے جو بیوقوف اور بدعقل نہ ہو بلکہ وہ ہوشیار دانا اور عقل مند ہو. ٹھیک؟ ورنہ ہوتا ہی کہ کبھی آپ بیوقوفوں سے محبت کریں گے، وہ آپ کا خیر چاہ رہے ہیں لیکن وہ خیر میں بھی آپ کے لیے شر کر دیں گے. اس نے میں نے آپ کے لیے فلاں کیا، اب نہیں فلاں کیا لیکن میرے لیے وہ میں نے نہیں سوچا تھا آپ کا ہی نقصان ہو رہا، میں نے آپ کے لیے فلاں. تو اس میں آپ وہ شخص جو ہے عقل مند ہو، ہوشیار ہو، کیونکہ احمق اور بیوقوف انسان ہو سکتا ہے کوئی کام آپ کے لیے کرنا چاہے محبت میں لیکن وہ الٹا ہی کرے گا اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو سمجھ نہیں ہوتی. تو پہلا ادب یہ رکھے ہوشیار دانا لوگوں کو، احمق بیوقوف لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ان سے بنائیں. دوسری چیز اچھے اخلاق اور عادات کا مالک ہو. احمق بھی نہیں ہے بیوقوف بھی نہیں ہے لیکن اچھی عادت نہیں ہے، تو ظاہر سے جب آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی دھیرے دھیرے بری عادتوں میں پڑ جائیں گے. تو بری عادت کا مالک نہ ہو. ٹھیک؟ اس لیے کہ اگر وہ بری عادت کا مالک ہوں گا چاہے کتنا بھی عقل مند ہو، چاہے کتنا بھی دانا ہو، اس کی برائی کی وجہ سے آپ بھی اس برائی میں جانے کا خدشہ ہے. تو لہٰذا عقل مند اور احمق نہ ہو، مطلب عقل مند ہو، بیوقوف نہ ہو، دوسرا گناہگار نہ ہو، وہ جو ہے اچھے اخلاق کا عادی ہو، برے اخلاق والا نہ ہو. تیسری چیز جو یاد رکھیں وہ یہ متقی اور پرہیزگار ہو. اس لیے کہ اچھی عادتیں تو بھری پڑی ہے اس میں، عقل مند بھی ہے لیکن تقوی نہیں ہے. ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ کہ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اتنے اچھے اخلاق کہ آپ بولیں گے کیا آدمی ہے، سلام آئیے بیٹھیے مہمان سب کچھ، نماز کا وقت ہو رہا وہیں بیٹھا ہوا ہے وہ، اور نماز کو وہ آپ جا کے آ جاؤ میں بیٹھتا ہوں. تقوی نہیں ہے اس میں، مطلب اخلاق بڑے اچھے ہیں، عادتیں بڑی اچھی ہیں، عقل مند بھی ہے لیکن متقی پرہیزگار نہیں ہے. تو ایسا بھی نہیں ہو، بلکہ آپ جس سے محبت کریں گے اچھے اخلاق کا مالک ہو، عقل مند ہوشیار دانا ہو اور متقی اور پرہیزگار وہ شخص ہو. کہ کیونکہ اگر آپ ویسا نہیں کریں گے تو وہ جو گناہ کریں گا، برے کام کریں گا یا جو کام نہیں کریں گا اس سے آپ بھی ہوں گے. اسی طرح چوتھا کتاب و سنت کا پابند ہو. متقی پرہیزگار تو بہت لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کتاب و سنت کی پابندی کے مطابق متقی، ورنہ پتہ نہیں کیسا کیسا تقویٰ کس کس کا ہے نا، فلاں تقوی والے شیخ کیا تقویٰ ہے ان کا، تو گانجا پی رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، ننگے رہ رہے ہیں، یہ تقویٰ ہے. لوگ ایسے بھی قصے بیان کرتے ہیں کوئی ولی تھے اللہ کے ننگے، سبحان اللہ، اللہ کا سب سے بڑا ولی نبی ہوتا ہے، جب نبی نے پورا جسم ڈھاکا تو ننگے رہنے والا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، قیامت تک وہ رہیں گا. وہ یا تو احمق ہوں گا یا تو بیچارہ مجذوب پاگل ہوں گا، آپ نے اس کو ولی بنا دیا اللہ کا. تو کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو کوئی آپ دیکھیے ایسے بہت سے لوگ میں نے کہا جن کو لوگ تقوی پرہیزگاری کی باتیں کرتے ہیں جبکہ وہ عام زبان میں بھی اور عام ذہن میں بھی کوئی دیکھیں گا عقل مند شعور والا انسان غیر مسلم بھی تو کہیں گا کیا آپ ایسے لوگوں کو خدا کا ولی اور دوست مانتے ہیں. ایک بار میرا جو ہے ایک جگہ جانا ہوا، ایک شہر میں ناگپور میں، بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، وہاں ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہے. میں نے کہا ہر ولی کی خصوصیت رہتی ہے اور ہمیشہ جو لوگ اللہ کا ولی کسی کو ٹائٹل دے یہ مشکوکی شخصیت ہوتی ہے. کیوں ہوتا ہے میں ایک مثال دے کے بات بتاتا ہوں. اگر وہ مثال سمجھ گئے تو اکثر یہ جو ولایت کے چکر رہتے لوگ جو غلط وہ آپ وہ ہو جائیں گے. جو ہے امریکہ کا وزیر اعظم یا امریکہ کا پریسیڈنٹ یہ کہے کہ جو ہے فلاں شخص میرا دوست ہے، امریکہ کا پریسیڈنٹ یہ کہے یا ہندوستان کا پرائم منسٹر یہ کہے کہ فلاں شخص میرا دوست ہے، یہ عزت ہے نہیں ہے؟ اگر امریکہ کا پریسیڈنٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی فلاں شخص جو ہے میرے دوست ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ یقیناً بہت زبردست دوست ہے، ہماری بہت پرانی دوستی ہے. آپ نہیں بولیں گے اس کو، اس لیے کہ وہ عزت دے رہا ہے آپ کو ایسا بول کر، ہے نا. اب ایک چیز ہے میں یہاں بولوں امریکہ کا پریسیڈنٹ میرا دوست ہے، امریکہ کا پریسیڈنٹ میرا دوست ہے، فرق ہے نہیں ہے. وہ کہے اور ایک میں کہوں تو یہ اللہ کا ولی ہے، میں ہی بول رہا. اللہ کہے ادھر سے کہ یہ میرا ولی ہے تو سند تو وہاں سے آئے نا، یہاں سے آپ لوگ سند دے رہے ہیں یہ اللہ کے ولی ہے. آپ کون ہوتے بولنے والے؟ ارے وہ کہے جس کے پاس ڈگری ہے وہ کہے کہ یہ میرا ولی ہے نا. تو اللہ نے اپنے ولی کون ہے بتا دیا نا. جو جتنا کتاب و سنت کا زیادہ پابند وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے. اور یہاں ہمارے پاس جو جتنا کتاب و سنت کا مخالف اتنے بڑے ولی تھے، ولی ننگے رہ رہے، کیا ولاد ہے، ننگے رہے، کپڑوں کی ضرورت ہی نہیں، ننگے ولی. سبحان اللہ. کیسے ایک مومن 70 ڈھانکے بغیر ولی ہو سکتا؟ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ مجذوب ہے، اس کا علاج کرائیے آپ، تو دواخانے میں ایڈمٹ کیجیے لے جا کر. ہوتا ہے ایسی ولایت دیتی جو نہا نہیں رہا ہے کئی کئی سال لوگ اس کو ولی سمجھ کے اس کے تو بیٹھ رہے کھلا رہے پلا رہے، اس کو لے جا کر نہلائیے آپ. سب سے پہلے یہ ولی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا جمعے کو نہانا، واجب.
جس کی استطاعت ہے، صحت ہے، سب کچھ واجب سمجھتے ہیں نا، یہ فرض سے کم درجہ رکھتا ہے، کرنا ہی ہے اگر سہولت ہے تو جمعہ کو کم از کم، اس کے علاوہ تو نہانا ہی ہے، ورنہ آپ صرف جمعہ کو مت نہائیے، ورنہ نہیں بولے اب جمعہ کی حدیث ہے تو میں صرف جمعہ کو نہاؤں گا. جمعہ تو یہ لمٹ ہے، میکسیمم ہفتے میں ایک بار تو نہاؤ، لیکن یہ شروعات نہیں. بہت سے مسلمان بولتے ہیں جمعہ صرف جمعہ کو، نہیں بھائی آپ زیادہ نہائیے نا، ورنہ یہ مثال مشہور ہے کہ مسلمان صرف جمعہ نہاتا ہے. جمعہ تو مسلمان کو کمپلسری نہانا ہے، اس کے بعد تو پھر وہ روز نہانا ہے، تو دن میں 10 بار نہائے، کیا مسئلہ، پانی کی سہولت ہے، سب کچھ ہے، اسراف نہ ہو تو نہائے کتنے بار، سمجھ رہے آپ. لیکن جمعہ تو میکسیمم لمٹ ہے شریعت کی، یہ منیمم نہیں ہے. ورنہ لوگ منیمم. ایک بار ایسی ہوا، ایک صاحب تھے، وہ میرے دوست تھے، NCC میں تھے، اور جو ہے اتفاق سے ان کا سلیکشن بھی ہوا. NCC جو لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں 26 جنوری اور 15 اگست کے لیے دلی میں سلیکشن ہوتا ہے کچھ NCC کی بچوں کا، جو وہاں جو ہے پریڈ کرتے ہیں، تو ان کا بھی سلیکشن اور کافی اچھی پوزیشن پہ تھے وہ. تو ان کے ماتحت بہت سے غیر مسلم، اکیلے مسلمان تھے اپنے اس کے اندر، جو اورنگ آباد سے گئے تھے، مہاٹواڑہ کے بچوں کو لے گئے ہو. تو کسی نے کہا تم مسلمان جمعہ نہاتے نا؟ تو انہوں نے کہا اچھا تم کو کس نے بتایا؟ تو کہا نہیں ہم کو معلوم، ہم تو روز نہاتے. اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی چلو دلی. جب دلی گئے 26 جنوری تھی، تو ظاہر سی بات ہے 20-25 سے مطلب 20 سے پہلے پہنچے، وہاں 8-10 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں جو ہے ملٹری ان کو ٹریننگ دیتی ہے، پھر وہ 26 کو اس میں رہتے ہیں. تو جب وہ وہاں تھے 8-10 دن تھے، تو اب یہ ہیڈ تھے اس پورے جتنے بھی لوگ گئے تھے مہاٹواڑہ سے، ان کے ہیڈ تھے. تو کہا مسلمان جمعہ تو کمپلسری نہاتے ہیں، لیکن روز بھی نہاتے ہیں. اور اب دلی کی سردی کو یاد کیجئے، اور وہاں گرم پانی نہیں ملتا. NCC والوں کو سب کو میدان میں لاتے تھے اور سب کو نہلاتے تھے. وہ کہتے تھے ہاں سب نہاؤ، میں بھی نہاتا ہوں، دیکھو مسلمان روز نہاتے. اب سب کو گواہی دینا جا کر مسلمان روز نہاتے، جمعہ نہیں نہاتے. تو وہ آخر تک معافی مانگنے لگے کہ بھائی یہ سردی اور اس میں آپ روز نہیں نہاتے. کہا نہیں ضروری ہے نہانا، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی روز نہاتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ہیڈ نہا رہا تو آپ کو نہانا پڑے گا. تو بہرحال ان کو ایک اچھی نصیحت ملی تھی. وہ طنز مار رہے تھے ان کو پورے گاڑی میں کہ تمہارا کیا ہے، تم تو جمعہ نہاتے، ہم کو روز نہانا پڑتا اور نہانے کی اہمیت ہے، ہم بس انگوڑ کرتے نا صبح اٹھ کے پانی ڈالتے. تو انہوں نے کہا ہاں چلو میں تم کو بتاتا ہوں دلی میں کہ کیا ہوتا ہے نہانا. اور روز خود بھی نہاتے تھے سردی میں اور سب کو نہلاتے تھے. بہرحال تو یہ تو میکسیمم لمٹ ہے. تو میں ناگپور گیا تو کہا بہت بڑے ولی. میں نے کہا ان کا کیا خصوصیت ہے، کیا معجزے ان کی ولایت کی؟ تو کہا یہ نہاتے نہیں ہیں کبھی. میں نے کہا سبحان اللہ. اور وہ شخص مجذوب تھا بیچارہ. وہ کیا کرتا تھا، وہ آدمی گلی گلی جا کر وہ گٹکے کے پیکٹس آتے ہیں نا، دن بھر وہ گٹکے کے پیکٹ جمع کرتا تھا، اور جہاں وہ بیٹھتا تھا وہاں جمع کرتا تھا. تو اتنا گٹکوں کے پیکٹ کا ڈھیر ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ گٹکوں کے پیکٹ، اور اس پہ بیٹھتا تھا کہ وہ، اور کئی سالوں سے نہیں نہایا تھا. یہ ان کی ولایت ہے. اور لنگی میں، وہ بھی لنگی میں بیٹھا ہوا آرام سے پیر پھیلا کر. اور ان کی ولایت یہ کہ وہ پیکٹ جمع کرتے ہیں، کس کے؟ وہ گٹکے کے پیکٹس. تو میں نے کہا یہ ولی نہیں ہے، اس کو مینٹل ہاسپٹل کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اس کو پانی کے ڈرم میں سرف ڈال کے ڈبا دو، 2-4 دن کے بعد نہلاؤ اس کو اچھا نکال کر، اس کو دواخانے ایڈمٹ کرو، اس کا علاج کرو. تم ولی بول کے اس کی زندگی برباد کر دے رہے پوری. ایسی ولایت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھیے آپ وضو کر رہے ہیں، پانی کی قلت ہوتی تو ایک ہی برتن میں 5 بار وضو ہوا کرتا تھا. مطلب نہیں ہے تو کر رہے ہیں، پانی نہ ملے تو تیمم کا حکم دیا. اور یہ اتنا غلیظ آدمی سالوں سے نہائے نہیں، آپ بول رہے ہیں اس کو آپ نے ولی بنا دیا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا نہیں. اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہے جو جتنے دین اور شریعت کے پابند ہوتے ہیں. یاد رکھیے. تو متقی پرہیزگار ہو آپ جس سے جو وہ کریں، وہ کتاب و سنت کا پابند. تقوی کی باتیں تو بہت کر رہے ہیں، ہوشیار بھی ہے، اخلاق بھی ہے، تقوی بھی ہے، لیکن وہ تقوی کا معیار اللہ کی کتاب، اس کی سنت کے مطابق وہ عمل ہے تو وہ تقوی ہے، اس معیار پہ کھڑا اترتا ہے تو اللہ کا ولی ہے. ایسے لوگوں سے دوستی کیجیے. ورنہ لوگ، ایک صاحب مجھے ملے، اورنگ آباد کی ولی ہے وہ، اور لوگ بہت سی مرتبہ لوگوں کے اس عقیدے کو ولایت وہ سمجھتے ہیں نا اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اس کا مس یوز کرتے ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے ہمارے پیر کے پاس کبھی آئیے فیض بھائی، آپ بہت بگڑ گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، وہ آپ کی اصلاح کریں گے. میں نے کہا انشاءاللہ اچھی بات ہے، لوگ اگر ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں بلائے. ہم تو چاہتے ہیں دروازے کھلے، اصلاح کی غلطی ہوتی ہے انسان سے، ہم بھی ہو سکتا آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے ملائیے. میں ان کے پاس گیا تو بولے پیر صاحب ملنے گیا، تو بولے پیر صاحب ہوٹل میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا پیر کو تو گھر میں اور ہوٹلوں میں کیا کر رہے پیر؟ نے کہا عوام میں رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات. جب ہوٹل میں لے گئے تو ہوٹل میں دیکھا کہ ایک دم آخری سیٹ پر ایک آدمی اکڑ بیٹھا ہوا ہے، اوپر کرسی کے اوپر دونوں پیر رکھے اکڑ بیٹھا ہوا ہے، اور 5 بیڑیاں لگی ہوئی اس کے